الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والذين كفروا اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اعمالہم کسراب بقیعہ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک سراب ہو یحسبہ الظمآن ماء جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے حتی اذا جاءہ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے لم یجدہ شیئا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا ووجد اللہ عندہ اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے فوفاہ حسابہ چنانچہ اللہ اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا بیان تھا جو اپنے ایمان میں مخلص ہیں، زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو دل سے اس کی گواہی دیتے ہیں، سچے دل سے مسلمان ہیں، تو ان کے لیے انعام کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہیں، یہ گزشتہ آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے جو آپ کے سامنے بکثرت آ چکا ہے کہ قرآن کریم جب اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ان کی جو ضد ہے، ان کے جو مخالف ہیں اہل باطل، ان کا بھی ذکر کر دیتا ہے تاکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے سامنے تاریخ کے دونوں پہلو آ جائیں کہ جنہوں نے اللہ کو ایک مانا تھا، اللہ کی اطاعت کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہے، ان کو کیا اجر ملا اور کیا اجر ملے گا جنت میں، اور جن لوگوں نے اس کا الٹ کیا کہ اللہ کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو ان کا انجام تاریخ میں کیا ہوا اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا۔ تو قرآن کریم عام طور پر ترغیب اور ترہیب یعنی جنت کی خوشخبری اور جہنم کی خبر دونوں اسالیب کو ایک ساتھ چلاتا ہے۔ جہاں خوشخبری ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ تو پیچھے سچے مومنوں کا ذکر ہوا تو یہاں اب اہل کفر کا ذکر ہے۔ کفر لغت میں چھپانے کو کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے کسان پر بھی کافر کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے۔ اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرنا یہ کفر ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کرتا ہے تو اس کو اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک اعتبار سے کفران نعمت بھی ہے، یہ نعمت کا بھی انکار ہے، نعمت کی ناشکری بھی ہے کہ اللہ نے زندگی دی، توانائیاں دی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، لیکن یہ انسان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہوا دوسرے راستے پر لگ جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو کافر کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرے۔ کافروں کی، اللہ کا انکار کرنے والوں کی کئی درجے ہوتے ہیں، کچھ اپنے کفر میں کچے ہوتے ہیں، کچھ اپنے کفر میں پکے ہوتے ہیں، کچھ اس سے بھی آگے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم مختلف طریقوں سے ان کی مثالیں دیتا ہے۔ کچھ اہل کفر ایسے ہوتے ہیں جو کہ کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں اور ان نیک کاموں پر ان کے لاشعور میں کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آخرت پر تو کسی حد تک ایمان رکھتے ہیں لیکن عقیدہ رسالت کا انکار کر دیتے ہیں، دیگر عقائد کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے کافر جو دنیا میں کچھ اعمال کریں، چاہے کسی بھی وجہ سے کریں، چاہے وہ آخرت کی نیت سے کریں یا پھر اس نیت سے نہ کریں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ وہ نیک عمل کرتے ہوں، تو اس آیت میں ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آخرت میں اس عمل پر اجر ملتا ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ ایسا عمل جو ایمان کے ساتھ نہ ہو تو اللہ کے ہاں آخرت میں اس کے لیے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ہے۔ آخرت میں اعمال کی جزا کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔
ایک آدمی اگر دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی رفاہی کام بھی کرے لیکن وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو اس رفاہی کام کا آخرت میں اللہ کے اعلان کے مطابق اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عام طور پر ہم جیسے مسلمانوں کو اس کی قدر و قیمت کا ادراک نہیں ہوتا۔ تو ایسے کافر جو کہ کسی حد تک کوئی بظاہر نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے نیک عمل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی سراب ہوتا ہے، کوئی آدمی سفر کر رہا ہے تپتی ہوئی دوپہر میں، چلچلاتی دھوپ ہے اور دور سے اسے ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ صحراؤں میں سفر کرتے تھے، پیاس لگ جاتی تھی، پانی کچھ ہوتا نہیں تھا، تو کچھ ان کے اوپر پیاس کا غلبہ ہوتا تھا اور کچھ سورج کا کرشمہ ہوتا تھا کہ دور سے انہیں ایسا لگتا تھا جیسے پانی ہے، اور وہ تیزی سے ادھر جاتے تھے تو پہنچتے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ پھر مزید آگے لگنے لگ جاتا ہے۔ جیسے آپ اگر دوپہر میں گرمیوں میں موٹر وے پر سفر کریں کسی صاف ستھری سڑک پر تو دور آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے وہاں پر پانی ہے۔ تو ایک آدمی اگر اسی طرح دوپہر کے وقت میں سفر کر رہا ہے اور اس کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، دور وہ دیکھتا ہے اسے ایسا لگتا ہے جیسے یہاں تو پانی ہے، تو وہ تیزی سے اس طرف جائے گا، لیکن جب وہاں پہنچے گا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہی مثال ان کافروں کی ہے کہ جو دنیا میں کوئی اچھا عمل کرتے ہیں جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور انہیں امید ہوتی ہے کہ ہمیں اس عمل کا اچھا بدلہ ملے گا، وہ گویا اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن جب ان کی منزل آتی ہے یعنی وہ قبر میں اترتے ہیں تو وہاں پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ عمل تو محض سراب تھا۔ ایمان کے بغیر عمل محض دھوکہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اس پر اجر ملے گا، حالانکہ اسے اجر نہیں ملتا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن یہود سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ اے باری تعالی ہمیں شدید پیاس لگی ہے، تو انہیں جواب ملے گا کہ وہ دور دیکھ لو، تمہیں وہ پانی نظر نہیں آ رہا؟ تو وہ دیکھیں گے تو واقعی انہیں پانی نظر آئے گا، تو وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اس طرف جائیں گے، وہ پانی نہیں ہوگا، وہ جہنم ہوگی، اور جب وہاں پہنچیں گے تو اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہی مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو دنیا میں ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل کرتے ہیں جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے کریں، تو ان کا وہ عمل محض ایک سراب ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں وہ کافر بھی آ جاتے ہیں جو کہ مقتدا ہوتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے اور بہت سارے لوگ لگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر بیٹھتے ہیں، تو وہ دوسروں کے لیے سرغنہ ہوتے ہیں، دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب رہنمائی کرنا یہ تو اچھا کام ہے، تو وہ بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم رہنمائی کر رہے ہیں، قوم کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ حالانکہ صورتحال کچھ اور ہوگی کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہاں پہنچنے سے مراد جب وہ قبر میں پہنچیں گے۔ تو یہاں اسی کی وضاحت ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سراب ہوتا ہے، بقیعۃ، چٹیل صحرا میں، قیعہ میدان کو کہا جاتا ہے، قاع میدان کو کہتے ہیں، اس کی جمع قیعان آتی ہے۔ تو بقیعۃ ایک چٹیل صحرا میں، یعنی جیسے چٹیل صحرا میں ایک سراب ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، دور سے پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، جب وہاں جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا، تو ایسی ہی ان کے اعمال کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ تو اعمالہم کسراب بقیعہ، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں سراب ہو، یحسبہ الظمآن ماء، ظمآن پیاسے کو کہتے ہیں کہ پیاسا اسے پانی سمجھ بیٹھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ تو پانی ہے، وہ تیزی سے وہاں جاتا ہے، حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے، یعنی اس سراب کے پاس پہنچتا ہے، تو لم یجدہ شیئا، تو اسے کوئی چیز نہیں ملتی، وہاں تو پانی نہیں ہے۔ ووجد اللہ عندہ، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے اعمال کو بیان کر رہا ہے کہ جب وہ اپنے اعمال کے اچھے نتیجے کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کی طرف بھاگتے ہیں، تو عمل تو تھا نہیں، دھوکہ تھا،
تو جب اپنی منزل تک پہنچتے ہیں یعنی قبر تک پہنچتے ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزا ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَ، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، چنانچہ اللہ اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب، اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش میں ایک مشہور سخی تھا عبداللہ بن جدعان۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 100 اونٹ ایک مجلس میں لوگوں کو ہدیہ کر دیتا تھا، اتنا سخی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایک بہت بڑا پیالہ تھا، یعنی پختہ تعمیر کیا گیا تھا، اور اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی تھی، انسان بھی اس سے سیراب ہوتے تھے، اس کی سخاوت سے جانور بھی سیراب ہوتے تھے، اس قدر سخی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان تو بڑا سخی گزرا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یعنی اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اس کو کوئی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں کہا یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا۔ تو جب ایمان نہیں تھا تو یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا آخرت میں اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے ایمان سے محروم آدمی، تو اس کے اچھے کام کا بدلہ اللہ اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے، کہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اسے دنیا میں کوئی خوشی دے دیتا ہے، اسے نیک نامی دے دیتا ہے، شہرت دے دیتا ہے، یعنی اس بظاہر اچھے سمجھے جانے والے عمل کا بدلہ دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی چکا دیتا ہے۔ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، آخرت میں صرف اس کے لیے انعام ہے جو کہ کلمہ گو ہے، جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجّ، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے، یغشاہ موج، کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، من فوقہ موج، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، اذا اخرج یدہ، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے، لم یکد یراہا، تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے، فما لہ من نور، اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں ہے۔ اب یہ بھی کافروں کی مثال ہے، یعنی ایسا کافر جسے کوئی شعور نہیں ہے، بس کسی کفر کے سرغنے کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہے، ٹامکٹوئیاں مار رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ آدمی کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، بس اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی راستے میں جا رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہو، وہ کہے گا میں اس آدمی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہے گا مجھے تو نہیں معلوم، بس اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اسی طرح بہت سارے کفر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، عام لوگ، جو کہ اپنے سرغنوں کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے لیڈرز کے پیچھے جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہاں ایسے لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے بہت لطیف پیرائے میں دی، باقاعدہ ایک منظر کشی کی ہے کہ اندھیری رات ہے، اس اندھیری رات میں سمندر ہے، سمندر میں بھی اس طریقے سے کہ طوفان آیا ہوا ہے، اس سمندر کی تہہ کے اوپر موج ہے، یعنی سمندر کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، اس موج کے اوپر ایک اور موج چڑھی ہوئی ہے، اور اس موج کے اوپر بادل ہے، یعنی اندھیری رات اس طرح ہے کہ بادلوں والی اندھیری رات ہے، اور اس اندھیری رات میں بادلوں کے نیچے سمندر کی صورتحال یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، تو وہاں اس پانی کے نیچے کتنا اندھیرا ہوگا، اس اندھیرے کے کیا حالات ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے نظر نہ آئے، یعنی ایک تو رات کا اندھیرا، پھر پانی کے اندر کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر موج ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اوپر بادل ہیں، یعنی اندھیروں پر اندھیرے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی ایسے اندھیرے کہ اس کے اوپر نت نئے اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں۔
تو ایسے اندھیروں میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنا ہاتھ بھی باہر نکالے تو اسے ہاتھ تک نظر نہیں آتا۔ تو اسی طریقے سے ایک آدمی اگر کفر میں مبتلا ہے، کفر میں سر سے لے کے پاؤں تک غرق ہے، کوئی شعور اس کو نہیں ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے اندھیروں میں سفر کر رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس آیت سے ایک معروف واقعہ وابستہ ہے۔ ایک فرانسیسی جہازران تھا جو کہ سمندری سفر کرتا تھا، کسی جہاز کا کپتان تھا۔ اس نے جب یہ آیت پڑھی، اسے کسی نے قرآن پاک دیا ترجمے کا، فرانسیسی یا انگریزی ترجمے کا ہوگا، پڑھنے کے لیے۔ تو جب اس نے قرآن کریم پڑھا اور اس آیت تک پہنچا تو اس نے قرآن کریم دینے والے سے کہا، یہ بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر کیا سمندر میں کثرت سے سفر کرتے تھے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ حجاز مقدس میں گزارا ہے۔ تو وہ یہ پڑھ کر پھر مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر انہوں نے اس طریقے سے کثرت سے سمندر کے سفر نہیں کیے اور یہ آیت بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ اس منظر کی صحیح طریقے سے تفہیم وہی آدمی کر سکتا ہے جو کثرت سے سمندروں میں سفر کرتا ہو اور اسی طریقے سے طوفان کے بھنور میں پھنسا ہو کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہو، رات کا وقت ہو، اوپر بادل ہو، تو اس وقت اندھیرے کی کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ سمندروں میں اسفار کرنے کا عادی ہو۔ تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت اپنے اندر اعجازی پہلو رکھتی ہے، جس کو توفیق ہوتی ہے اسے سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو وہ فرانسیسی جہازران یعنی بحری جہاز کا کپتان اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ اگر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری سفر کثرت سے نہیں فرمائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اللہ کی جانب سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کا سفر ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو سفر فرمائے تھے نبوت سے پہلے، تو جو ثابت ہیں وہ وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں جناب ابو طالب کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کا مال لے کر آپ شام کی جانب تشریف لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی چند واقعات سیرت نگار ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام کے علاوہ بھی عرب کے کچھ علاقوں میں تشریف لے گئے تھے، لیکن سمندر کی جانب گئے ہوں، سمندری سفر آپ نے فرمایا ہو، تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہاں اندھیروں کی ایسی منظر کشی فرمائی ہے کہ ہم تو اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ سمندری سفر کے عادی ہوں، جو اس طرح کے حالات سے گزر چکے ہوں، تو وہ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ او کظلمات، یا پھر ان اعمال کی مثال ایسے اندھیروں جیسی ہے، یعنی جو آدمی عمل کرتا ہے لیکن ایمان کے بغیر کرتا ہے اور بس اپنے سرغنوں کی اتباع میں کرتا ہے، تو اس کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے ہوں۔ اندھیرے کہاں ہوں؟ فی بحرین، سمندر میں، لجین، اور وہ سمندر بہت گہرا ہو، پھیلا ہوا ہو، صورتحال یہ ہو یغشاہ موجن، اسے موج نے ڈھانپ رکھا ہو، یعنی سمندر کو اوپر سے موج نے ڈھانپ رکھا ہو، من فوقہ موج، اور اس موج کے اوپر ایک اور موج ہو، من فوقہ سحاب، اور اس موج یعنی اس دوسری موج کے اوپر بادل ہے۔ تو یہ اندھیرے کے بعد اندھیرا جمع ہو رہا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ ظلماتم بعضھا فوق بعض، کہ ایسی ظلمتیں ہیں جو ایک کے اوپر ایک ہیں، یعنی اندھیرے کے اوپر اندھیرا۔ اذا اخرج یدہ، اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ باہر نکالے، لم یکد یراہا، تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکے گا۔ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے، فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں ہے۔ یہاں گویا اس پورے رکوع کا لب لباب اللہ نے بیان کیا۔ پیچھے فرمایا گیا کہ ہدایت کا جو نور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، مومن کے دل میں ہوتا ہے پہلے سے، اور جب اس کے ساتھ قرآن کریم کا علم مل جاتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، وہ پھر پوری دنیا کو چمکا دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ تو سچے مومن کی مثال ایسی ہے۔ اور یہ نور کب نصیب ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہو، اللہ کا اذن ہو، اللہ کی مشیت سے ہو۔ اور یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے ہدایت ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر ہدایت کی طلب ہو۔
ہر بچے کو اللہ تبارک و تعالی فطرت پر بھیجتا ہے دنیا میں، یعنی ہدایت کے ساتھ آتا ہے۔ آگے وہ ماحول کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر کے اپنی ہدایت کو مسخ کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی فطرت کو مسخ کر دے تو پھر اس کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہیں رہتی۔ ہدایت کی طلب نہ ہو تو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا، اور جس آدمی کے اندر ہدایت کی طلب ہو تو اسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ نور وہی ہے، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی جانب سے ہو۔ جس آدمی کو اللہ کی ہدایت نہ دے تو پھر اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی، اس کے لیے نور کہاں سے آئے گا؟ تو تمام تر ہدایت کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرستادے ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، وہی اس ہدایت کا مرکز ہوتے ہیں۔ جس آدمی نے ہدایت لینی ہے، نور حاصل کرنا ہے، نور ہدایت سے اپنے آپ کو روشن کرنا ہے، تو اس کے پاس دنیا میں ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے قدموں سے وابستہ ہو جائے، اسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے۔ ایسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ دنیا میں اللہ نے اپنے تک رسائی کا صرف ایک راستہ رکھا ہے، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ علیہ السلام کی اطاعت کیے بغیر ایک آدمی چاہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی تسبیح کرتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، والطیر صافات، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی کا ادراک رکھتی ہیں۔ آپ کو کوئی جامد نظر آئے گا، جمادات ہم انہیں کہتے ہیں، کوئی آپ کو پودا نظر آئے گا جسے ہم نباتات کہتے ہیں، حشرات ہوں، حیوانات ہوں، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا شعور رکھتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، آپ کے مشاہدے میں ہے کہ بعض جانوروں کو اللہ نے ایسا شعور دیا ہے کہ انسان بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ جیسے شہد کی مکھیوں کو آپ دیکھ لیجئے، کس قدر منظم زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے اور اس کا باقاعدہ اپنا ایک نظام ہوتا ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنے لیے مسدس نما چھتا بناتی ہے بغیر آلات کے، بڑے سے بڑا انجینئر بھی اس طریقے سے جو چھتا ہے وہ اس ترتیب سے بغیر آلات کے نہیں بنا سکتا۔ یہ شعور کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا، اور آپ کے مشاہدے میں ہے۔ چیونٹیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر منظم زندگی بسر کرتے ہیں، اور بعض محققین کا یہاں تک کہنا ہے کہ چیونٹیوں کی اپنی ریاستیں ہوتی ہیں، اپنی حدود ہوتی ہیں۔ ایک چیونٹی دوسرے جو ریاست ہے اس کی حدود میں نہیں جاتی، اور اگر غلطی سے چلی جائے، غلطی سے سرحد عبور کر لے تو وہ وہاں جا کر الٹی ہو جاتی ہے۔ یہ گویا کہ اعلان ہوتا ہے کہ میں یہاں کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئی، غلطی سے آئی ہوں، الٹی پڑی رہتی ہے۔ اور جب اس ریاست کی جو نگران چیونٹیاں ہیں وہ وہاں تک پہنچتی ہیں تو وہ اس کو اٹھا کر دوبارہ اپنی سرحد میں پھینکتی ہیں، پھر اس کی جان بچتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں بھی قبرستان ہوتا ہے، اور جو چیونٹی مر جاتی ہے تو دیگر چیونٹیاں اس کو اٹھا کر اس قبرستان میں لے جاتی ہیں۔ تو اپنی ایک دنیا ہے ان کی۔ اب یہ شعور کس نے ان کو دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ تو وہ شعور ہے جو ہمارے انسانوں کے مشاہدے میں ہے۔ تو جس اللہ نے اتنا شعور ان کو دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا شعور بھی دے سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی تسبیح کریں، اور ایسی کچھ تسبیحات انسانوں کے سامنے اللہ ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے امت کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو پتھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے ہیں اور آپ کو بزبان قال یعنی زبان سے آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ احد پہاڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحبنا ونحبہ، کہ یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اب پہاڑ کو ہم جامد سمجھتے ہیں، ہر قسم کی شعور سے محروم، لیکن اس شعور سے محروم جس کو ہم سمجھتے ہیں اسے اللہ نے ایسا شعور دیا ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کو پہچانتا ہے اور یہ شعور رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے تو میں نے بھی اس سے محبت کرنی۔ وہ کھجور کے تنے کا واقعہ معروف ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر تیار نہیں ہوا تھا تو اس وقت آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کا چھت کھجور کے تنوں پر تھا، بطور ستون کے استعمال ہوتے تھے، تو جو قریبی ستون تک کھجور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا اور پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، کھجور کے تنے کو چھوڑا تو وہ کھجور کا تنا آپ کے فراق کو محسوس کر کے رونے لگا، اور وہاں موجود صحابہ کرام نے اس کے رونے کی آواز سنی۔ صحابہ نے پھر اس کو بیان کیا کہ وہ ایسا رویا جیسے کوئی اونٹنی یا اس کا بچہ اپنی ماں کے فراق میں روتا ہے، تو اس طریقے سے وہ بلبلا کر شدت گریہ اس نے کیا، شدت کے ساتھ رویا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس پہ اپنا دست اقدس رکھا، پھر جا کر اس پر سکوت طاری ہوا، وہ خاموش ہوا۔ اب یہ اس تنے کے اندر شعور کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا، اور اس کی آواز اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو سنائی۔ آج کل سائنسی تحقیقات آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہوں گی کہ درختوں کی آوازیں بھی کچھ آلات کے ذریعے ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ تو وہ جو مفسرین ان آیات کے ذیل میں لکھا کرتے تھے کہ جتنے بھی بے جان چیزیں ہیں وہ زبان حال سے نہیں بلکہ زبان قال سے، یعنی لفظوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے جائے گی تو ٹیکنالوجی مفسرین کی ان تشریحات کی اور قرآن کریم کے اس مفہوم کی گواہی دیتی جائے گی۔ مسلمان تو پہلے سے اس پر یقین رکھتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت نصیب ہے تو وہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور تسبیح بیان کرتا ہے زبان قال کے ذریعے۔ زبان قال کا مطلب ہوتا ہے لفظوں کے ذریعے۔ جس اللہ نے اس زبان کے اندر لفظوں میں بولنے کی صلاحیت رکھی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تنے کے اندر بھی رکھ سکتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پتھر کے اندر بھی رکھ سکتا ہے، اور جس آدمی سے اللہ قوت چھین لے تو وہ یہ زبان رکھتے ہوئے بھی بولنے پر قادر نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ قوتیں تو اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، وہ چاہے تو پتھر میں رکھ دے اور چاہے تو انسان کے منہ میں زبان رکھتے ہوئے بھی اسے قوت گویائی سے محروم کر دے۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے، الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے غالباً سورہ انبیاء میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب اگلی بات کہ ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا، تو فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اللہ تسبیح سمجھتا ہے ان کی، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں۔ اہل بیت کے امام ابو جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو شام کو پرندے چہچہاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ سے رزق طلب کرتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ رزق ہمیں اللہ نے دینا ہے۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک کو یعنی ہر مخلوق کو معلوم ہے اپنی نماز کا طریقہ بھی، اپنی تسبیح کا طریقہ بھی، کہ میں نے نماز بھی کیسے پڑھنی ہے اللہ کی، اور میں نے اللہ کے لیے تسبیح کیسے بیان کرنی ہے۔ تو ہر مخلوق کو اپنا طریقہ کار معلوم ہے، اور ہر مخلوق مسلسل اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس سے رکتی نہیں ہے۔
یہ انسان ہے جو رکتا ہے اور تسبیح نہیں کرتا۔ دیگر مخلوقات کی تسبیح پر ان کے لیے آخرت میں کوئی انعام نہیں ہے، انسان کی تسبیح پر اس کے لیے انعام ہے، کیونکہ انسان اپنے اختیار سے تسبیح کرتا ہے۔ اس کے لیے اور بہت ساری چاشنیاں دنیا میں اللہ نے رکھی ہیں، اور جب انسان وہ تمام تر چاشنیاں چھوڑ کر، رنگینیوں کو ترک کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ نے اجر بھی رکھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ صرف انسان ہے کہ جس کی زبان پر اللہ کی حمد کے گیت نہیں آتے، اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتا، تو اس کمی کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ دن رات میں کچھ اوقات ایسے ہونے چاہیے، 5 منٹ کے ہوں، 10 منٹ کے ہوں، 15 منٹ کے ہوں، کہ ان میں انسان ایک طرف ہو کر اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کے مختلف اسماء کا ورد کرے، لفظ اللہ کا ورد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اوصاف ہیں، صفات ہیں جن کا ذکر حدیث میں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو ان کا ورد کرے۔ چلتے چلتے لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک طرف بیٹھ کر تنہائی میں کرنا یہ عام اکثر لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور ذکر کا اصل فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان ایک گوشے میں بیٹھ کر گوشہ تنہائی میں اپنے دل پر غور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو پھر اس کے دل کا زنگ اترتا ہے، اجر بھی ملتا ہے اور دل کا زنگ اترتا ہے۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ انسان اپنے دل کا زنگ اتارے۔ دلوں پر زنگ ہوتا ہے تو مسجد میں دل نہیں لگتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، اور جب یہ زنگ اترتا ہے تو پھر انسان کا دل مسجد میں لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی اس کائنات کا بلا شرکت غیر بادشاہ صرف اللہ ہے، اور سبھی کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں جا کے یہ حقیقت پتہ چل جائے گی کہ واقعتاً بادشاہ تو اللہ تھا۔ دنیا میں جو ہمیں بادشاہ نظر آتے ہیں وہ تو بس نام کے بادشاہ ہیں، حقیقتاً بادشاہ تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت کا بیان ہے، تاکہ انسان اس کے اوپر غور کرے اور پھر غور و فکر کر کے اسے ایمان کی دولت نصیب ہو۔ بارش ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ اوپر جاتے ہیں، جب ٹھنڈی فضاؤں میں پہنچتے ہیں یا کہیں جا کر کسی پہاڑ سے ٹکراتے ہیں، ٹھنڈے پہاڑوں سے، تو وہ نمی میں پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے بادل بن کر اڑتے پھرتے ہیں۔ پھر جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ وہاں برسنے لگ جاتے ہیں۔ انسان نے طبیعیاتی قوانین تو دریافت کیے ہیں کہ جی یہ بخارات اٹھتے ہیں، پھر اوپر کا ٹیمپریچر ایسا ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے وہ پانی میں بدل جاتے ہیں، پھر وہ گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کمعقل انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ بارش تو بس ان طبیعیاتی قوانین کی وجہ سے ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا پھر تو ہر وقت یکساں ہوتی، یعنی بارش کے برسنے میں جو عوامل ہیں کسی بھی علاقے میں کہ سمندر سے کتنا دور ہے، بلند کتنا ہے، پہاڑوں سے کتنا دور ہے، تو پھر یہ عوامل تو ہر وقت یکساں ہوتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر وقت بارش کی جو برسنے کی کیفیت ہے وہ بھی یکساں ہو، اور پھر یہ جو اوپر کروڑوں ٹن وزنی پانی پر مشتمل بادل بن جاتے ہیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ سارا پانی یکدم برس جائے، جیسے کبھی کبھی اللہ برسا بھی دیتا ہے، انہیں قطروں میں تبدیل کرنا اور بقدر ضرورت زمین پر اس طریقے سے اتارنا کہ انسان کے لیے وہ باعث راحت بنے۔ تو آخر کوئی تو ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو یہاں اسی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ پھر جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس بجلی کا بارش برسنے سے کیا تعلق ہے اور کس طریقے سے وہ بارش کے اندر مفید ثابت ہوتی ہے، انسان کے لیے بھی مفید ہے یا نقصان دہ ہے، تو یہ تمام تر ایسے عوامل ہیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ تو یہاں اسی طرف اشارہ کیا گیا، الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یزجی سحابا، کہ اللہ بادلوں کو ہنکاتا ہے، یعنی بادل بنتے ہیں وہ وزنی بادل، اور پھر ہواؤں میں وہ اڑتے پھرتے ہیں، تو کون اڑاتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہنکاتا ہے۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہ در تہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فتر الودق یخرج من خلالی، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، قطرہ قطرہ کر کے بارش رحمت بن کر انسان پر برستی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَال، اور آسمان میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہیں، فیہا من برد، اور آسمان میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے۔ یعنی بسا اوقات اوپر اتنے بڑے بڑے بادل بن جاتے ہیں جو باقاعدہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں مجازی طریقے سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ جو پہاڑوں کی طرح وزنی اور بڑی بڑی جسامت کے بادل ہیں، بسا اوقات ان کو اللہ تبارک و تعالی منجمد کر دیتا ہے اور پھر ان سے اولے برستے ہیں انسان کے اوپر، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے، یعنی ان اولوں کو مصیبت بنا دیتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ یعنی وہ جو منجمد بادل ہیں اب ان سے اولے برستے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھار ان اولوں کو لوگوں کے لیے باعث آزمائش بنا دیتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اولے برستے ہیں کہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ، انسانی جان کے لیے، اس کے مال کے لیے، اور وہ انسان کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے، اور جس سے اللہ چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے وہ باعث زحمت نہیں بنتی۔ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ سارا بادل جس میں جتنا پانی ہے یہ ایک ساتھ گر جائے زمین کے اوپر، جیسے کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے، تو یہ انسان کے لیے باعث آزمائش اور باعث ہلاکت بنتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عام طور پر ایسا نہیں کرتا، بس جس قوم کے لیے باعث آزمائش بنانا ہو تو ان کے لیے چاہے وہ بادل باعث آزمائش بن جائے، چاہے اولے باعث آزمائش بن جائے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے گی۔ یعنی جب بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، تو وہ بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کی طرف دیکھے تو اس کی بینائی ہی ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر نشانیاں ہیں جو بادلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں۔ آخر یعنی بظاہر تو یہ کچھ طبیعیاتی قوانین کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن وہ قوانین بھی تو آخر کسی نے بنائے ہوئے ہیں نا، قانون خود سے تو نہیں بن جاتا، تو قوانین کے لیے بھی تو خالق چاہیے، اور وہ خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ پھر وہ قوانین ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے، ان میں تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ اب قانون میں تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو یہاں نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر تم غور کرو گے تو پھر کافر اپنا کفر چھوڑ دیتا ہے، منافق اپنا نفاق چھوڑ دیتا ہے، اور سچا مسلمان بن کر اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، وہی اللہ ہے جو رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے، یعنی رات اور دن کو الٹتا رہتا ہے۔ رات آتی ہے، دن آتا ہے، کبھی رات لمبی، کبھی دن لمبا، کبھی رات کی اور کیفیت، کبھی دن کی اور کیفیت۔ تو یہ جو ہیر پھیر ہے، اس کا الٹنا پلٹنا ہے، تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً ان سب باتوں میں ان کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ آنکھیں تو سبھی کے پاس ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کو دیکھنا یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ تو عام طور پر انسان اپنی آنکھوں سے دنیا ہی کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تک اس کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ انسان نے دنیا میں کتنے علوم دریافت کر رکھے ہیں کہ یہ بیالوجی ہے، وہ زوالوجی ہے، تو یہ جتنے علوم ہیں، اگر ان علوم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تک رسائی نہ ملے تو ان علوم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ جتنے ملحد سائنسدان ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علم ہوتا کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی حروف کو رٹ لینا اسی کا نام علم ہے۔ کائنات کے قوانین کو دریافت کر لیتے ہیں، لیکن ان قوانین کے پیچھے جو کارفرما ہستی ہے اس تک نہیں پہنچ پاتے، تو پھر اس علم کا فائدہ کیا؟ اس فن اور مہارت کا فائدہ کیا؟ اس سے تو وہ دیہاتی اچھا ہوتا ہے کہ جو رہتا صحرا میں ہے، لیکن صحرا میں موجود نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے معروف عربی کہاوت ہے کہ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا تھا
کہ کیا اللہ ہے، اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو اس نے اپنے صحرا میں موجود ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کی رہنمائی کی. اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر، کہ جو مینگنی ہے ہم صحرا میں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یعنی مینگنی آپ کی رہنمائی کر دیتی ہے اونٹ کی طرف. والاقدام علی المسیر، اور جو نشانات قدم ہے وہ چلنے والے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، کہ اگر ہم ریت پر کوئی نشانات دیکھ لیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. اب جب یہ چھوٹی چھوٹے نشانات کسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو پھر فسماء ذات ابراج، یہ ایسا برجوں والا آسمان، وارض ذات فجاج، اور یہ جو راستوں سے بھری ہوئی زمین ہے، الا یدلانی علی وجود الصانع العلیم الخبیر، کیا یہ اتنی بڑی مخلوقات یہ ایک ایسے صانع کی طرف، ایسے خالق کی طرف دلالت نہیں کرتی جو کہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے؟ یعنی چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے انسان منزل پا لیتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھتے ہوئے آدمی اللہ تبارک و تعالی تک کیوں نہیں پہنچتا؟ کہتے ہیں نا کہ دھماکہ ہوا تھا، تو دھماکہ کس نے کیا تھا؟ آخر یعنی وہ دھماکہ کرنے کے لیے بھی تو کوئی ذات تھی نا جس نے حکم دیا تھا. کیا خود سے ہو گیا تھا؟ خود سے تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ آج کل کے ملحد بھی عجیب و غریب لوگ ہیں، یہ جب جہاں پھنس جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں معلوم، دلیل تم لے کر آؤ. تم کہتے ہو کہ اللہ کرتا ہے تو تم دلیل لے کر آؤ. خود اپنے آپ کو سیف سائڈ پر کھڑا کر دیتے کہ جی ہمیں تو کچھ معلوم نہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. یہ ایک حقیقت کا بیان ہے کہ زمین پر جتنی زندگی ہے اس کی بنیاد پانی ہے. اور یہ پیچھے بھی ایک جگہ گزرا ہے جہاں اسی مفہوم کی آیت تھی کہ زمین پر جو بھی حیات ہے، جو بھی زندگی کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے پانی ہے. جیسے انسان ہے، انسان کے جسم میں بیشتر جو عناصر ہیں وہ تو پانی کے ہیں. خون دوڑتا پھرتا ہے تو خون کا 80% کے قریب کیا ہے؟ پانی پر مشتمل ہے. جتنے حیوانات ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ ان کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہوتا ہے. انسان کی تو تخلیق ہی پانی سے ہوتی ہے، قطرہ آب سے ہوتی ہے، وہ بھی ناپاک قطرہ آب. اور باقی جو مخلوقات ہیں ان کا دار و مدار بھی کسی نہ کسی حد تک پانی سے ہوتا ہے. اب اس کائنات میں جنات ہیں، جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں پانی کا عمل دخل ہے. آپ جانتے ہیں کہ پانی کے دو عناصر ہوتے ہیں، آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے. اور آکسیجن جو ہے وہ آگ کے لیے ضروری ہوتی ہے. آگ اس وقت جلتی نہیں ہے جب تک آکسیجن نہ ہو. یعنی پانی کے جو عناصر ہیں ان میں ناری عنصر بھی شامل ہے. تو جو آگ ہے اس کے پیچھے بھی کسی نہ کسی طور پر پانی کا دار و مدار ہوتا ہے. تو جنات کی تخلیق میں بھی اس طریقے سے پانی کا عمل دخل ہے. تو یہاں فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو، اس کائنات کی ہر مخلوق کا تعلق پانی سے ہوتا ہے. اور امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس کی تشریح اپنے انداز سے کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے آغاز سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جوہر پیدا کیا جو کہ انتہائی چمکدار تھا اور کچھ نہیں تھا، بس وہ جوہر تھا. پھر اللہ تبارک و تعالی کی ہیبتناک تجلی جب اس جوہر پر پڑی تو وہ پگھل گیا. جیسے لوہا ہے، سونا ہے، جب اسے گرمایا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے. تو اس جوہر کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالی کی ہیبتناک تجلی پڑی تو وہ پگھل گیا، پانی میں تبدیل ہوا. اب اس پانی سے آگے اللہ نے کائنات کو بنایا. تو گویا کہ کائنات میں جو بھی مخلوق ہے اس کے پیچھے وہ پانی ہے جو کہ جوہر کے پگھلنے سے، اللہ کی تجلی کی ہیبت سے پگھلنے سے وہ پانی بنا تھا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا. تو اس طریقے سے بھی اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کائنات کی اصل پانی ہے تو کائنات کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں ان کی اصل بھی اس اعتبار سے پانی. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنی، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. جیسے سانپ ہے، پیٹ کے بل رینگتا ہے، کتنا تیز چلتا ہے. ٹانگیں اس کی نہیں ہیں لیکن ٹانگوں پر چلنے والے انسان سے وہ تیز دوڑتا ہے. سمندروں میں مچھلیاں ہیں، ان کی بھی ٹانگیں نہیں ہیں، اپنے پیٹ کے بل بوتے پر وہ پانی میں تیرتی ہیں، چیرتی چلی جاتی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ،
کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے بہت سارے پرندے ہیں، مختلف جاندار ہیں جو کہ 2 پاؤں سے چلتے ہیں، انسان بھی اسی میں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ 4، اور کچھ وہ ہیں جو 4 پر چلتے ہیں، جنہیں 4 پائے کہتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، یہ تمام 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کی بہت ساری ٹانگیں ہیں، جیسے کیکڑا ہے اور مختلف جاندار ہیں جن کی 4 سے بھی زیادہ ٹانگیں ہیں۔ اب چاہے اللہ 2 ٹانگوں سے چلائے، 4 سے چلائے، 10 سے چلائے، یا سرے سے ٹانگ ہی نہ ہو بلکہ پیٹ کے بل چلائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جیسے وہ ایک حدیث آپ بارہا سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، حشر کی طرف جائیں گے، تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سر کے بل چلیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذات ٹانگوں سے چلا سکتی ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جسے چاہے تو پیٹ پر چلا دے، جسے چاہے تو 2 ٹانگوں پر چلا دے، جسے چاہے تو 4 ٹانگوں پر چلا دے، اور جسے چاہے تو ٹانگوں کے ہوتے ہوئے بھی اس سے چلنے کی صلاحیت چھین لے۔ یہ اللہ کی قدرت کی شاہکار ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، یعنی جسے اللہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو احکام بیان کر دیے۔ پیچھے آپ نے صورت میں دیکھا کہ معاشرے کو تشکیل دینے کے بعد اس کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے، اسے فحاشی سے پاک کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے پاک کرنا پڑتا ہے، کوئی آدمی مبتلا ہو جائے اس کا علاج کیا ہے، مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، فحاشی کے اسباب سے بچنا ہے کس طریقے سے بچنا ہے، پھر مومن ہے اس کی مثال کیا ہے، کافر ہے اس کی مثال کیا ہے، مومن کے اوصاف کیا ہیں، کافر کا انجام کیا ہے، یہ تمام اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں ہدایت کی طلب نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کو مسخ کر چکا ہے، اور گویا اللہ ہی کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے رہا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی منافقین، آگے منافقین کا بیان ہے کہ جو دل سے تو جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل سے انکار کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ یعنی منافق کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالرسول، کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم فرما بردار ہو گئے ہیں، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتا ہے، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یعنی حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے کچھ لوگ اعراض کرتے ہیں، ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو تو وہ بڑے فرما بردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، أَمِ ارْتَابُوا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون، یا انہیں یہ اندیشہ ہے، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ ظلم ڈھانے والے لوگ تو یہ خود ہیں۔ یہاں منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین کو معلوم تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمیشہ مبنی پر انصاف ہوتا ہے۔ اب اگر کسی تنازع میں کوئی منافق حق پر ہوتا یا کوئی یہودی حق پر ہوتا تو وہ خوشی خوشی اپنا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر آتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا کہ ہم حق پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہمیشہ صاحب حق کو حق ملتا ہے، ہمیں حق مل کے رہے گا۔ اور اگر کہیں کسی تنازع میں کوئی منافق ہے یا کوئی یہودی ہے، وہ ناحق پر ہے، اسے معلوم ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آنے سے کتراتا، اسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے تو خلاف فیصلہ ہوگا،
تو پھر وہ بچتا تھا کہ میں فلاں کے پاس چلا جاؤں، فلاں کے پاس چلا جاؤں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تنازع تھا کسی یہودی کے ساتھ، تو حضرت علی نے فرمایا کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اور یہ تو میثاق مدینہ میں طے تھا، یہودیوں نے باقاعدہ اس کو تسلیم کیا تھا کہ مدینہ منورہ کی حدود میں جب بھی کوئی تنازع ہوگا تو اس کا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ گویا کہ یہ مدینہ کا دستور تھا، قانون تھا کہ فیصلہ حضور علیہ السلام نے کرنا ہے۔ تو اس دستور کی روح سے یہودی پابند تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ میں تو ناحق پر ہوں، فیصلہ میرے خلاف ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ چلتے ہیں، وہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، یہودی کے پاس جاتے ہیں، اس سے فیصلہ کرا لیتے، کیونکہ اس کے بارے میں اسے امید تھی کہ وہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا، وہ ناحق پر فیصلہ کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر منافقین کو بلایا جاتا کہ چلو جہاد کا موقع ہے تو وہ کتراتے، جیسے پیچھے آپ سورہ توبہ میں پڑھ کر آئے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے طرح طرح کے ہیلے بہانے بنائے کہ جی یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اور اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ تو اس طریقے سے منافقین مشکل مقامات پر اپنے آپ کو پیچھے رکھتے تھے، اور جہاں کہیں فائدے کی امید ہوتی تھی تو بڑھ چڑھ کر جاتے تھے۔ تو یہاں ان کا ذکر ہے کہ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو پھر یہ بھاگتے پھرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر کا فیصلہ در حقیقت اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پیغمبر جو فیصلہ فرما دے تو وہی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے بعد جو حاکم آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر انصاف کرتا ہے تو اس کے فیصلے کو بھی شریعت نے احترام دیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی منصف مزاج حاکم کسی کو اپنی عدالت میں بلاتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے تو انکار کرنے والا ظالم ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یعنی اس کا فرض تھا کہ وہ اس عدالت میں جاتا، کیونکہ وہ عدالت گویا کہ روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی نمائندہ ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ وہ میرے خلاف فیصلہ کرے گی، میں تو ناحق پر ہوں، تو پھر وہ اس عدالت میں نہیں جائے گا، اپنی من پسند کی عدالت میں جائے گا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سیاستدان کے اپنے کچھ من پسند جج ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو فلاں جج سے ہی فیصلہ کروانا ہے، اور اس سیاستدان کے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی پر صرف اسی جج کو مانتے ہیں کہ بس یہی جج ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جج ہی نہیں ہے۔ انصاف کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ اس جج کے پاس ہم جائیں گے کہ جس سے ہمیں امید ہو کہ وہ ہمارے بارے میں ہمدردی رکھتا ہے اور ہمدردانہ فیصلہ کرے گا۔ تو بہرحال انصاف والی عدالتیں تو آج کل ہیں ہی نہیں، یا ہوں گی تو پتہ نہیں کہاں ہوں گی، لیکن یہ میں اس عدالت کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، اور پھر کوئی آدمی وہاں اپنا مقدمہ لے جانے سے گریز کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اس سے پوچھ ہوگی۔ آگے فرمائے کہ یہ کیوں نہیں جا رہے، یہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں کیوں نہیں آتے؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے؟ یعنی ان کے دلوں میں نفاق ہے، اس وجہ سے نہیں آتے؟ اور یا پھر یہ کسی شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یا پھر انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی؟ تو ایسا تو نہیں ہے، زیادتی تو نہیں ہوگی، بلکہ زیادتی تو خود یہ اپنے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ تو یہاں منافقین کی کچھ باتوں کا ذکر ہوا۔ اب آگے جو اہل ایمان ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان کا طریقہ کار یہ تھا، اور یہ ہونا چاہیے مستقبل میں بھی، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو چاہے اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو، اسے آمنا و صدقنا کہنا پڑتا ہے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور میں ویسے ہی کروں گا۔ یہاں مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی تھے، حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، یا غالباً ابن ابی حضرت نام تھا ان کا، تو ان کا شاید کسی یہودی کے ساتھ کوئی تنازع تھا، غالباً کوئی 2 درہم یا 4 درہم کی بات تھی، تو وہ یہودی ان کے اوپر اپنا حق رکھتا تھا۔ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو آپ علیہ السلام نے جب معاملہ دریافت فرمایا تو ان صحابی نے اقرار کیا کہ میرے اوپر ان کا حق ہے، اس وقت ان کے پاس نہیں ہوگا دینے کے لیے،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ سے فرمایا کہ اس یہودی کو حق دے دو، یعنی اپنے بھائی کی طرف سے تم لوگ ادا کر دو، ان کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت جو صحابہ موجود تھے ان کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے 2 دفعہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، لیکن کوئی حق دینے کے لیے اٹھا نہیں، کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اب یہ جو صحابی تھے جن کے اوپر حق تھا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا اتنا احساس تھا کہ اب اس کے اوپر عمل ہونا ہے کہ یہ خود اٹھے۔ پلے تو کچھ نہیں تھا، پاس تو پیسے نہیں تھے، لیکن اٹھے اور یہودی کو اپنے ساتھ لیا اور بازار چلے گئے۔ اب ان کے جسم پر 2 چادریں تھیں اور ایک عمامہ پگڑی باندھی تھی۔ جو پگڑی تھی وہ کم قیمت کی تھی، اور جو انہوں نے تہبند باندھا ہوا تھا وہ نسبتاً زیادہ قیمت کا تھا۔ تو انہوں نے اپنی وہ پگڑی اتار کر اپنا تہبند باندھا، اور اپنا تہبند اتار کر بازار میں مختلف لوگوں سے قیمت لگوائی، تو اتنی ہی قیمت لگی جتنا اس یہودی کا ان کے اوپر حق تھا، 4 درہم کی۔ تو انہوں نے وہ کپڑا یہودی کو دے دیا کہ یہ اتنی ہی قیمت کے برابر ہے جتنا تمہارا میرے اوپر حق ہے، لہٰذا تم یہ کپڑا لو اور اپنا حق پورا کر لو۔ اب یہ ایک سچے مومن کا طرز عمل تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے فیصلہ صادر ہوا کہ یہودی کو اس کا حق دو، تو انہوں نے پھر ہر ممکن طریقے سے اس کا حق دیا، چاہے اپنے جسم کے کپڑے ہی ان کو بیچنے کیوں نہ پڑے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کا طرز عمل پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ چاہے ان کے خلاف بھی چلا جائے، وہ پھر بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، یعنی ہم نے حکم سن لیا اور ہم اب اس پہ عمل کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر، ہر قیمت پر عمل کرتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے بھی ایک طرز عمل ہے، طرز عمل کا نمونہ ہے۔ ہم دین کے ان احکامات پر عمل کرتے ہیں جن پر عمل کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہ ہو، بالخصوص ان پر عمل کرنے میں ہمیں سوسائٹی کی جانب سے کوئی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے، لوگ ہمیں کوئی اجنبی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اس کی بہت واضح مثالیں حلیے کے بارے میں سنتیں ہیں، یا پھر اپنی خوشی اور غمی کی تقاریب ہیں، کہ اگر ہم نے خوشی کی تقریب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کر دی، تو پھر یہ معاشرہ ہمارے بارے میں کیا کہے گا کہ انہوں نے تو آتش بازی ہی نہیں کی، انہوں نے تو فلاں کام ہی نہیں کیا، انہوں نے تو فلاں کام ہی نہیں کیا۔ بڑے بڑے مذہبی لوگ آج کل اپنی جو خوشی اور غمی کی تقریبات ہیں وہ معاشرے کی نگاہوں سے مجبور ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کرتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے نوجوان بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں کہ بزرگ تو نہیں چاہتا کہ یہ کام ہو، لیکن دولہا صاحب مصر ہیں کہ یہ کام تو ہوگا، دلہن صاحبہ مصر ہیں کہ یہ کام تو ہوگا، تو بزرگ وہاں ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر کرو جو کرنا ہے، اور خود وہاں موجود ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ سب کچھ ہوتا ہے جو کہ برسر عام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت ہوتی ہے۔ یہ جو پیسے اچھالے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ جو انسان وہ اڑا دیتا ہے، زمین پر گرا دیتا ہے، یہ رزق کی بے حرمتی نہیں ہوتی؟ کتنے لوگ ہیں جو 1-1 روپے کے محتاج ہوتے ہیں اور یہاں لاکھوں روپے اڑائے جا رہے ہیں، اور یہی شادی کل پھر اس کے لیے عذاب ہوتی ہے۔ تو جب ایک رشتے کا آغاز ہی اس طریقے سے ہو تو اس رشتے کا انجام کیا ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہوگا کہ دین کا جو حکم آسان ہو اس پہ تو ہم عمل کریں، لیکن جہاں ہمیں کسی معاشرتی کردار کا موقع ملے، معاشرے کی طرف سے ہمیں کوئی اجنبی نگاہوں سے دیکھا جائے، تو وہاں ہم پیچھے ہٹ جائیں کہ نہیں جی ہم تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نماز میں اگر ایک آدمی شیطانی خواہشات کو شکست دے کر مسجد آ جاتا ہے تو سوسائٹی کی طرف سے اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس کا تو احترام ہوتا ہے کہ بڑا نمازی ہے،
حاجی صاحب ہے جی، بڑا سخی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، تعریف ہوتی ہے. ہاں جب اپنی خوشی کی تقریبات سنت کے مطابق کرو گے پھر پتہ چلے گا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس قدر عمل پیرا ہے. تو یہی فرمایا کہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پھر دیکھے کہ میرا مفاد کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، کون سا آسان ہے کون سا مشکل ہے. مومن کا یہ کام ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا پھر اس نے عمل کرنا ہے، چاہے قیمت کوئی بھی ہو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اور اس کی نافرمانی سے بچیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہیں. یہاں 3 خصوصیات کا بیان ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی خشیت دل میں ہو، اور تقوی کی صفت سے متصف ہو. یہ 3 صفات جس کے اندر پائی جائیں گی تو وہی کامیاب ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب میں کوئی دیہاتی یہودی کھڑا تھا اور کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے، کس چیز نے تمہیں اسلام کی طرف متوجہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تورات، انجیل اور مختلف آسمانی صحائف کو پڑھا ہوا ہوں، میں ان پر دسترس رکھتا ہوں، اور میں نے جب یہ والی آیت پڑھی قرآن کریم کی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو اس ایک مختصر آیت میں ان تمام آسمانی صحائف، آسمانی کتابوں کے مضمون کا خلاصہ آ گیا ہے. تو اس پر پھر میں ایمان لانے پر مجبور ہوا ہوں کہ اس آیت میں کتنا اعجاز ہے، یہ کتنی ایک معجزاتی آیت ہے کہ اس میں اللہ نے گویا کہ گزشتہ تمام کتابوں کا خلاصہ بیان کر دیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے. اطاعت کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر وہ فرائض آ گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کیے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. وَرَسُولَهُ، رسول کی اطاعت. رسول کی اطاعت کے اندر سنتیں آ گئی، فرائض بھی آ گئے، سنتیں بھی آ گئی. وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے. اب جو اس نے گزشتہ زندگی میں گناہ کیے ہیں ان گناہوں کے بارے میں اللہ کا خوف دل میں رکھے توبہ کرے. وَيَتَّقْهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ زندگی کے بارے میں احتیاط سے کام لے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں. یعنی فرائض بھی آ گئے، سنتیں بھی آ گئی، توبہ بھی آ گیا، آئندہ کے لیے لائحہ عمل اور منصوبہ بندی بھی آ گئی. تو اس طریقے سے اس آیت میں گویا کہ پورے دین کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اس کے دل میں خشیت ہو، تقوی کی صفت سے متصف ہو، تو یہی شخص کیا ہے؟ کامیاب ہے.